بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ جہاں جہاں مجاہدین مصروف عمل ہیں، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انہیں غالب فرمائے، فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اور ہمارے ہاں جو حکمران پارٹی تماشا کر رہی ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا تو کرتا رہتا ہوں، لیکن جب قرآن مقدس پڑھتا ہوں تو ارشاد مبارک نظر آتا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ ابھی یہ 3-4 روز گزشتہ جو تھے، بڑے زور شور سے یوم مئی کہہ لیں، یہ یوم مئی سے تو سمجھا جائے گا شاید 1 مئی نہیں، معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص، اور اس کی یاد منائی گئی بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ پورے ملک میں۔ گزشتہ روز فیلڈ مارشل نے خطاب بھی فرمایا، اور میں نے تھوڑا سا سنا۔ اس خطاب کی اکثر دانشور تعریف کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے بہت اچھا خطاب فرمایا، تمام پارٹیوں کا یکساں ذکر کیا کہ تمام پارٹیوں نے اور پوری قوم نے متحد ہو کے بنیان مرصوص میں پاک فوج کا ساتھ دیا، پاک فوج کی آواز میں آواز ملائی۔ اللہ نے پوری قوم کے اتحاد کی برکت سے ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس پہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے، پاکستان میں مختلف تقریبات سرکاری سطح پہ منعقد کی جا رہی ہیں، اور فیلڈ مارشل کی تقریر کو اکثر لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ صدر پاکستان تقریر کر رہا، اس میں لہجہ جو ہے وہ صدر والا نظر آ رہا ہے۔ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں بہت ساری پہلے ہی کہ زرداری کی چھٹی ہو رہی ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب صدر کا عہدہ بھی سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر فیلڈ مارشل صاحب پہلے آتے ہی سارے عہدے سنبھال لیتے تو اچھا تھا، نہ کوئی جعلی وزیر اعظم ہوتا، نہ کوئی جعلی صدر ہوتا، نہ کوئی جعلی پارلیمنٹ ہوتی، لوگوں کو بھی پتہ چلتا کہ کون حکومت چلا رہا ہے، اور دنیا کو بھی پتہ چلتا پاکستان میں کون حکومت کر رہا ہے۔ چوروں کو بٹھا دیا گیا، جو پہلے ہی بدنام تھے انہوں نے آ کے مزید ملک کی بدنامیاں کروائیں۔ بہرحال یوم تشکر قوم تو الحمدللہ سجدہ شکر ادا کر رہی ہے، لیکن جن کو حکمران بنایا گیا ہے وہ کیا کر رہے؟ ہمارے یہاں ہمسائیگی میں نے اس کا کچھ ذکر تو کل کیا تھا، معرکہ حق اور بنیان مرصوص کا بینر لگا کے اس وزیر اعلیٰ نے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میرے دادا جان اور میرے والد صاحب بڑے دینی آدمی تھے، والد صاحب تو ہیں ابھی، والد صاحب نے بھی دینی لوگوں کو خوب استعمال کیا، پیروں کو بھی استعمال کیا، مولویوں کو بھی استعمال کیا، دینی جماعتوں کو بھی استعمال کیا۔ میں نے 89 میں حلقہ 99 تھا شاید، رائے ونڈ، چونک، شاہپور کانجرا وغیرہ سارا علاقہ اس میں تھا، جہاں ہماری طرف سے مولانا عبدالغفور الوری صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، اور جس کی وجہ سے جمعیت علماء پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ میاں صاحب کا جلسہ وہاں میں نے سنا۔ میاں صاحب کے جلسے میں اس وقت مولانا سمیع الحق شہید، قاضی حسین احمد، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب، اور شاید ساجد میر صاحب تھے، یا ان کو جمعیت اہل حدیث کا کور لیڈر تھا، مجھے صحیح کنفرم نہیں۔ اس وقت بھی دینی جماعتوں کو ایک دینی جماعت کے خلاف ہی آپ کے والد صاحب نے استعمال فرمایا، دینی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کروائی، حصے بکھرے کروائے، لیکن پھر بھی دعویٰ یہی رہا کہ ہم دینی لوگ ہیں۔ تو محترمہ بھی کہتی ہیں ہم دینی لوگ ہیں، ہم دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔
नाखून इतने बड़े नाखून जिनमें उलमा तो कहते ही हैं कि मना है, हराम है, इसमें गंदगी फंस जाती है, इससे खाना भी जायज़ नहीं। साइंस भी यही कहती। इतने लंबे लंबे नाखून, सर नंगा, और दावा ये कि हम दीनी लोग हैं। और यहाँ लिबर्टी चौक में बड़ा आजकल तो माशाल्लाह कंट्रोल्ड है ना, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, जहाँ पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं है, तहरीक-ए-लब्बैक को जलसा करने की इजाज़त नहीं है। हम साल बाद वहाँ से जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके गुजरते हैं, और मेहरबानी है हमें रोकते नहीं हैं, वरना रोकना चाहें तो भाई बादशाह लोग हैं, उनको कौन मना कर सकता। तो आजकल यहाँ जबरन कब्जा किया हुआ लिबर्टी चौक पे, ये गढ़ था पीटीआई का। यहाँ बहुत बड़ा स्टेज लगा के मार्क का हक लिखा, बुनियानुम मरसूस लिखा, साथ वज़ीर आला साहबा की तस्वीर लगाई, और स्टेज के साथ नीचे मरियम नवाज साहबा और बाकी कुछ लीडरों की तस्वीरें। आर्मी चीफ की तस्वीर की समझ तो आती, फौजियों की तस्वीरें तो समझ आती, लेकिन फ़कीर को ज़हन में सवाल पैदा होता है कि मरियम नवाज ने मार्क का हक में कौन सा किरदार अदा किया था। मरियम नवाज की तस्वीरें इस्तेहकाम पाक मार्क का हक यौम इस्तेहकाम में लगाने का मकसद, चलें तस्वीर का शौक़ है, लेकिन उनको शायद किसी सरकारी 25,000 वाले दरवेश ने बताया हो कि मोहतरमा बुनियानुम मरसूस कुरान पाक की आयत का हिस्सा है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। वो बुनियानुम मरसूस कुरान पाक की सूरह सफ़ 28वें सिपारे की आयत मुबारक का हिस्सा है। पीछे बैनर फ्लेक्स वो लगा के, आगे मोहतरमा ने क्या किया और क्या करवाया ये आप सुन लें। ये तवाइफें स्टेज पे खड़ी हैं और तुन के रख, पता नहीं क्यों कह रही हैं तुन के रख। ये तुन के रख का लफ्ज़ जो है, इस पर मैं कोई बहस नहीं करता, इस पर कोई तबसरा भी नहीं करता, कोई इशारा भी नहीं करता, लेकिन पंजाब के लोग सारे जानते तो हैं ये इसका माना क्या है और कहाँ बोला जाता है, कहाँ कहा जाता है। ये एक मुअज़्ज़िज़ीन का मजमा सामने, सोफे लगे हुए, इज्तिमाए आम नहीं होने दिया। अगर तो इन गुलकाराओं के लिए इज्तिमाए आम होता तो बहुत बड़ा हजूम होता साहब। ये कौम तो तवाइफें और कंजरियाँ देखने के लिए लड़ने मरने पे जाती है ना, इनको नेकी की तरफ बुलाएं तो बहुत थोड़े से, और इस तरह का कोई काम आ जाए तो वहाँ। लेकिन ख़तरा ये था, जिस खतरे के पेश नज़र पीएसएल ये, अब पीएसएल में मैचों में किसी को आने नहीं दिया गया। वहाँ भी कुछ इश्तिहारी मॉडल गर्ल बिठा के उनकी फ़ोटो पे कैमरा मारा उन पे कैमरा मारा जाता था, और यंग खिलाड़ियों पे कैमरा मारा जाता था। आखिरी 1-2 मैचों में वज़ीर आज़म साहब चेयरमैन पीसीबी के कहने पे मेहरबान हुए और उन्होंने अवाम को आने की इजाज़त दे दी। अवाम को वहाँ भी आने की इजाज़त मैचों में नहीं दी, कराची में भी, पहले लाहौर में भी जो हुए वहाँ भी नहीं दी। और यहाँ इतने बड़े फंक्शन में जिस पे सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ गरीब कौम के ख़जाने से, जिनके पास बिल देने के लिए नहीं है, उस गरीब कौम के पैसे से जो खर्च हुआ, वहाँ भी आम आदमियों को आने की इजाज़त नहीं थी। खतरा था क्या कि ये नारा लगाएंगे कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 8। इस नारे से इतना खौफ है कि लोगों को नहीं आने दिया। मखसूस मुअज़्ज़िज़ीन बिठा के कुर्सियों पे और सोफ़ों पे। गाना आपने सुन लिया क्या गाया जा रहा है, ऊपर आयत लिखी हुई है। यार को आयत का तकद्दुस ही देख लो। कोई एक बंदा भी मोहतरमा के साथ, मोहतरमा के दाएं और बाएं तो मरियम औरंगज़ेब और अज़मा के पता नहीं उज़मा बुखारी होने का दावा भी है। अगर वाक़यातन बुखारी हैं तो बुखारी का माना तो सैयद बुखारी है। तो सादात के घराने से खातून हो तो उसको तो बहुत सारी बातों का पता होता है। एक दिन मैंने सुना, उस कह रही थी बुशरा बीबी ने मुझसे कहा
کہ مجھ سے کچھ لے لو، تو میں نے کہا میں خود سید ہوں، مجھے کسی سے کچھ لینے کی کیا ضرورت ہے، دعویٰ تو یہ ہے۔ تو اپنی وزیر اعلیٰ کو بھی یہ بتا دینا تھا کہ محترمہ اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، نیچے یہ تن کے رکھ والے نغمے طوائفوں سے آپ گنوا رہی ہیں، یہ توہین ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، تو کوئی نعتیں پڑھوائیں، کوئی ملی نغمے گائیں، اور کوئی دعائیں کریں، کوئی قرآن خوانی کروائیں۔ اللہ نے فتح تو اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت ساتھ نہ ہو، اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو تو کوئی لشکر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نصرت آتی ہے تو اہل ایمان کے لشکر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑے بڑے لشکروں پہ حاوی ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے۔ تو آپ یوم تشکر منا رہے ہیں، اعلان کرنا چاہیے تھا، مساجد میں قرآن خوانی کرو، سجدہ شکر ادا کرو، یہ جو کروڑوں روپیہ گویوں کو دیا ہے، یہ جو کروڑوں روپیہ کنجر خانہ کیا ہے، یہ غریبوں میں تقسیم کرو۔ بہت سارے ایسے ہیں بیچارے جو بل کے لیے رو رہے ہیں، جو موٹر سائیکل میں پٹرول نہیں ڈلوا سکتے، اربوں روپیہ آپ نے خرچ کر دیا ان پروگراموں پہ۔ اور فقیر کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے، کاش آپ اس کروڑوں روپے کو یا اربوں روپے کو آگے کی تیاری پہ لگاتے، کہ وہ دشمن نبی آرام سے تو نہیں بیٹھ گیا، وہ دشمن ختم تو نہیں ہو گیا، وہ دشمن تو ہمارا پانی بند کر کے بیٹھا ہوا، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا یہ ہمارا پانی بند کرے گا، ہم سانس بند کر دیں گے، وہ ہمارا پانی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور ہم یہ تون کے رکھ والے نغمے گا رہے ہیں۔ نغمہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، اس کی لینگویج نغمے والی نہیں، اس کی لینگویج بڑی بےہودہ تھی۔ یہ جو گانے آپ نے گوائے، یہی سوشل میڈیا پہ میری نظر اس پہ پڑی، باقی تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہلایا گیا ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا بھی ظاہر وہاں آپ کا اپنا ہی تھا، دوسروں کو تو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ تو کوئی اوپر ہے جو وزیر اعلیٰ کو سمجھائے، وزیر اعلیٰ سے کہے کہ مہربانی کرو، ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمانوں والے کام یہ نہیں ہیں، ہمیں مسلمانوں والے کام ہی کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے انداز میں ہی یوم تشکر منانا چاہیے۔ اور ویسے اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی فتح عطا فرمائی بدر میں، کتنی بڑی فتح عطا فرمائی احد شریف میں، کہ دشمن ایک دفعہ بظاہر حاوی ہو گیا تھا، پھر مجاہدوں نے دوبارہ جب حلہ بولا تو دشمن آگے لگ کے بھاگ نکلا، اور مسلمان وہاں احد شریف میں رہے، انہوں نے اپنی میتوں کے جنازے وہاں پڑھے، دفن وہاں کیا، مال غنیمت تقسیم کیا، شکست الحمدللہ احد میں بھی نہیں ہوئی، فتح اللہ نے عطا فرمائی۔ خیبر میں، خندق میں، تو مجھے کوئی سرکاری دانشور بتا دے کہ کسی صاحب جمعیت اہل حدیث والے بتا دیں، ان کو ان کاموں پہ بڑی دسترس ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال بدر کی فتح کا جشن منایا ہو، اگلے سال احد کی فتح کا جشن منایا ہو، خیبر کی فتح کا جشن کیا کیا؟ مال غنیمت غریبوں میں تقسیم کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اگلے مارکے کی تیاری کی۔ ایک مارکے سے آ کے ابھی لباس مجاہدین اتارتے نہیں تھے، دوسرے کا حکم آ جاتا تھا۔ تو ہمارے سر پہ تو صاحب بہت سارے مارکے تیار کھڑے ہیں، کشمیری مظلوم کشمیری ہمارا انتظار کر رہے ہیں، مظلوم غزہ اور فلسطین کے مظلوم ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ بس وہ ایک واقعہ جو ہو گیا اس کا ہم جشن مناتے رہیں گے، اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے کی کوئی تیاری کا انتظام۔ کاش، یہ درد دل ہے میرا، کہ ہم یہ پیسہ ناچ گانے پہ خرچ کرنے کی بجائے آئندہ کی تیاری پہ خرچ کرتے۔ تیار رہنا چاہیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تیار رہنا چاہیے، مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ دشمن بڑا مکار ہے، آپ یہ ٹرمپ کو دیکھ لیں، روز نیا جھوٹ بولتا ہے، روز نیا جھوٹ بولتا ہے۔ اب ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک طرف سے کہتا ہے کوئی
سارا کچھ میں نے ختم کر دیا ہے. ایک طرف سے کہتا ہے ابھی میں پھر حملہ کروں گا, ایک طرف سے کہتا ہے کہ مجھے ایرانیوں پہ اعتبار نہیں. دنیا کہہ رہی کہ اس ٹرمپ پہ کوئی اعتبار نہیں. کہہ رہا میں چین جا رہا ہوں اور چین کے صدر کو میں بڑا اچھا سمجھتا ہوں, امید ہے کہ وہ بھی مجھے اچھا سمجھتے ہوں گے. تجھے اب تیرے ملک کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو چین والے تجھے اچھا کیسے سمجھیں گے؟ تیری حرکتیں ایسی ہیں کہ تجھے کوئی اچھا کیسے سمجھے گا؟ تو دنیا میں خون خرابہ کروا کے امن کا نوبل انعام لینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. حکمرانوں سے کہتا ہوں جن کے پاس طاقت ہے, اقتدار ہے, پاور ہے, اب وہ ہمارا پیسہ غریب کے خزانے سے ضائع نہ کریں غلط کاموں پہ, اور اللہ رسول کو ناراضگی والے کام نہ کریں, اللہ رسول کو راضی کرنے والے کام کریں. اللہ رسول مجاہدوں پہ خوش ہے, جو جانیں قربان کرنے والے ہیں, جنہوں نے اپنے ملک کے لیے جانیں قربان کی, جنہوں نے ملک کا دفاع کیا, کر رہے ہیں. ایسے کاموں سے بچیں جن سے بدنامی ہو, اور جن سے 20 کل پولیس کے 20 افراد شہید ہوئے بنوں میں پرسوں شاید. کاش آپ ان کے لیے ہی کہتے کہ ہمارا یہ لبرٹی کا پروگرام منسوخ ہے, ہم نہیں کرتے. ہمارے بھائیوں کی جانیں گئی ہیں, لیکن کوئی پرواہ فکر نہیں, کچھ ہو جائے. ادھر ٹرین اپنے کوئٹے میں, ہاں ٹرین پوری کی پوری ٹرین پہ قبضہ کر کے تو دہشت گردی کی گئی تھی, اور یہاں ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ بسنت منا رہی تھی, اور ڈنکے کی چوٹ پہ منا رہی تھی, اور خوب اس ناچ گانا اس وقت بھی کیا, اور کروڑوں اربوں روپیہ اشتہاروں پہ خرچ کیا کہ میں بسنت منا رہی ہوں, میرا جو کوئی بگاڑ سکتا ہے بگاڑ. 25,000 والوں سے کہتا ہوں کہ وہی کوئی دعا کریں. ان کی دعا جو وہ دعائیں کر رہے تھے کل, لمبی عمر کی دعائیں کر رہے تھے, برکت کی دعائیں کر رہے تھے, سدا سلامت اقتدار کی دعائیں کر رہے تھے, وہی کوئی دعائیں کر دیں کہ محترمہ ایسے کوئی اچھے کام کریں جن سے ان کی دعاؤں کا مذاق بھی نہ بنے.